آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کے حدیث نمبر 28 اور 29 انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کو پھیلانا بھی اسلام میں سے ہے۔ وقال عمار، اور عمار نے فرمایا ہے، ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، کہ تین چیزیں جس نے جمع کی اس نے ایمان کو جمع کیا۔ الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کرنا، وبذل السلام للعالم، دنیا میں سلام پھیلانا، والانفاق من الاقتار، اور تنگ دستی کے صورت میں غربت کے وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اي الاسلام خير۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث قتیبہ نے، پھر ان کو یہ حدیث لیث نے، پھر انہوں نے جو ہے نا یزید بن ابی حبیب سے یہ حدیث سنی ہے، پھر انہوں نے جو ہے نا ابو الخیر سے حدیث سنی ہے، پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، سب سے خیر والا کون سا اسلام ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرنا چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھو دو چیزیں بتائی حدیث میں، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے نا اور سلام پھیلانا، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھو اسلام اور ایمان میں داخل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایمان کے لیے ضروری ہے اور ایمان اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی دل سے مومن نہ ہو، صرف ظاہری طور پر اسلام، تو آخرت میں نجات نہیں پا سکتا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی طرح جو ہے نا ظاہری طور پر اسلام اختیار کرے۔ اور ایک آدمی اگر دل سے مومن ہے، ظاہری طور پر اسلام نہیں ہے، اسلام کو نہیں فالو کرتا ہے، تب بھی وہ آخرت میں اولاً جو ہے نا پہلے وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کا سزا پا کر، اس کے بعد جو ہے نا آخر میں جو ہے نا پھر وہ جنت میں ایمان کی وجہ سے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا مکمل کامیاب ہونے کے لیے اسلام بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے۔ ایمان کہتے ہیں دلی کیفیت کو، عقائد کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفرین، شوہر کی نافرمانی کرنا، و کفر دون الکفر، یعنی کفر کا لفظ کفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کفر کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فیہ عن ابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ عبداللہ بن مسلمہ نے یہ حدیث مجھے بیان کی، پھر انہوں نے مالک سے بیان کی، عن زید بن اسلم، پھر زید بن اسلم سے انہوں نے بیان کی ہے، عن عطاء ابن یسار، انہوں نے پھر عطاء بن یسار سے حدیث بیان کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کی، قال، وہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا اریت الناس فاذا اکثر اہلہ النساء، کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس میں زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی، یکفرنا، وہ کفر کرتی تھی، ناشکری کرتی تھی، قیل یکفرن باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، مطلب کفر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ قال، تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ، کہ شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، شوہر کی بات نہیں مانتی تھی، ویکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی تھی، ان کے اوپر شوہر یا جو ہے نا احسان کرتے تھے، یا بہن بھائی ماں باپ ان کے اوپر احسان کرتے تھے، یا خاص شوہر کے بارے میں ہے کہ شوہر جو ان کے اوپر احسان کرتے تھے وہ احسان کو نہیں مانتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا لو احسنت الی احداہن دہرا، اگر آپ کسی عورت سے پوری زندگی احسان کرتے رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر آپ کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز دیکھے جو ان کو ناگوار معلوم ہو، قالت، تو وہ پھر عورت کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی آپ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ یہ حدیث نمبر 29 سے بخاری شریف کی، جس میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا بتا دیا، ہم تک یہ بات پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے جہنم جب دکھائی گئی، مجھے آگ دکھائی گیا، تو میں نے اکثر عورتوں کی تعداد دیکھی، تو اس کی وجہ یہ بتا دی کہ عورتیں چونکہ شوہر کے نافرمان عموماً زیادہ ہوتی ہے، پوری زندگی ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر کبھی بھی جو ہے نا ایسی کوئی بات یا کام ہو جائے جو ان کو ناگوار لگے، تو پھر فوراً کیا کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ حدیث خاص کر خواتین کو بھی سنانا چاہیے کہ دیکھیے گا شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے سے آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہو۔